بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کائنات کی ساخت میں بساط اول وہ روشنی ہے یا اس کائنات کی بنیاد اس روشنی پر قائم ہے جس روشنی کے اندر بہاؤ ہے۔ اس روشنی اور بہاؤ کو قرآن پاک ماں کہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، کائنات سے پہلے کیا تھا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما اس میں خد و خال نہیں ہوتے، یہ عقل انسانی سے ماورا ہے، یہ ماورا الماورا نور ہے، ٹائم لیسنس ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، اما کے بعد کیا ہوا؟ تو نبی رحمت نے فرمایا، ماں اس میں بھی خد و خال نہیں ہوتے، لیکن عقل انسانی اس کا ادراک کر سکتی ہے۔ یہ عالم زمانیت ہے۔ سربراہ سلسلہ عظیمیہ الشیخ عظیمی بابا جی فرماتے ہیں، کائنات کی ہر مخلوق اور زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کے نور کے غلاف میں بند ہے۔ نور کا یہ غلاف نور کی لہروں کے تانے بانے سے بنا ہوا ہے جو طولاً ارزن ہے۔ تصوف اور روحانیت کے اصطلاح میں اس روشنی کو نسمہ کہتے ہیں اور سائنس اسے ایٹم کہتی ہے۔ نسمہ کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ روح کے 70,000 پرت ہیں، یعنی روح سے مادی جسم تک 70,000 پرتیں ہیں۔ روح کا ہر ایک پرت ایک صلاحیت ہے۔ پیاز کی مثال سے نسمہ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پیاز کا جسم پرتوں کے سوا کچھ نہیں، اس کا ایک کے بعد ایک چھلکا اتاریں تو آخر میں ڈنٹھل رہ جاتا ہے۔ ڈنٹھل بھی پرتوں کا مجموعہ ہے، اس لیے کہ سارے پرت اس میں بھی موجود ہیں اور پھول کی پتیوں کی طرح تے در تے اس سے نکل کر کھلتے جاتے ہیں اور آخر میں سوائے بیج کے کچھ نہیں بچتا۔ بیج بھی پرتوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ اسی بیج سے پیاز یا پھول بنتا ہے، یعنی بیج صفات کا خزانہ ہے۔ پیاز اور پھول کی طرح یہاں ہر شے غلاف میں یعنی پردوں میں لپٹی ہوئی ہے، البتہ ساخت مختلف ہے۔ آدمی بھی پرتوں کا مجموعہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں انسان ہزاروں پرتوں پر مشتمل ہے، کبھی محبت کا پرت، کبھی نفرت، کبھی خوشی، کبھی غمی کا پرت۔ شہنشاہ ہفت تکلیم حضور تاج الدین بابا ناگپوری فرماتے ہیں کہ ایک انسان کے ہزاروں جسم ہوتے ہیں۔ جنات اور فرشتوں کی بھی یہی ساخت ہے، اور تمام عالمین میں ہر شے مثلا نباتات و جمادات، حیوانات، فرشتے، جنات، انسان یعنی تمام مخلوقات، کھانے پینے کی تمام اشیاء اور بظاہر بے جان اشیاء بھی، حتیٰ کہ حروف و اعداد، نکات، زیر، زبر، پیش وغیرہ سب نسمہ کے اوپر قائم ہیں۔ عالمین کا بھی نسمہ ہے اور زمین کا بھی نسمہ ہے۔ 10,000 سال کا سائیکل سسٹم جو کہ 2006 میں مکمل ہو چکا ہے، مکمل ہونے کے بعد زمین کا نسمہ رنگوں کے تغیرات کا شکار ہے۔ نتیجے میں طوفان باد و باراں، زلزلے اور غیر معمولی بارشیں اور سیلاب کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری ہے۔ ترمذی شریف جلد 2 میں حدیث مبارکہ ہے، جب اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا تو اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا، بس ان کی پشت سے ہر وہ نسمہ جس کو وہ پیدا کرنے والا تھا اس کی اولاد سے قیامت تک۔ نسمہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوا ہے۔ جدید عربی لغت میں نفس کے ایک معنی نسمہ بھی تحریر ہے۔ سورہ اعراف آیت 172 میں ارشاد ہوتا ہے، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے نفوس کی صورت ان کی نسل نکالی اور ان کو انہی کے نفوس پر گواہ بنایا اور فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ بول اٹھے، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ سب سے پہلے یہ لفظ نسمہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کیا۔ آپ نے قرآن پاک کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا، کیونکہ اس وقت ہندوستان میں مسلمان فارسی زبان پڑھتے اور جانتے تھے۔
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے غیب کی دنیا کے اوپر سے پردہ اٹھایا۔ آپ نے کائناتی نظام کی نقاب کشائی کی اور بتایا کہ ہر انسان کے اوپر ایک اور روشنی کا، نور کا بنا ہوا جسم ہے جو انسان کے ساتھ چپکا رہتا ہے۔ روحانی دنیا میں یا غیب کی دنیا میں ان روشنیوں کا نام نسمہ ہے۔ لیکن محروم اور زوال پذیر مسلمان قوم نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی یہ قدر کی کہ ان کے خلاف قتل کی سازش کی، اور جب سائنس نے ان روشنیوں کے ریفلیکشن کا نام اورا کہہ کر تعارف کروایا تو مسلمان قوم نے نعوذ باللہ اسے صحیفہ سمجھ کر قبول کر لیا۔ موجودہ سائنسدانوں نے فوٹوگرافی کا ایک طریقہ وضع کیا ہے۔ اس میں آدمی کے اوپر صرف ہالہ دکھائی دیتا ہے، مادی روشنی سے اوپر بھی اعلیٰ ترین روشنیاں وجود رکھتی ہیں۔ اس کیمرے سے اتاری گئی تصویروں نے شہادت دی ہے کہ ہر مادی وجود کے گرد روشنیوں کا ہالہ ہے، اور اس ہالہ نور ریفلیکشن کو اورا کا نام دیا گیا ہے۔ اس ہالہ نور کا مطالعہ کر کے مظاہر پوشیدہ ذہنی و جسمانی کیفیات کا انکشاف کیا جا سکتا ہے۔ روح اور مادی جسم کے درمیان نور کی لہروں سے بنا ہوا نظر نہ آنے والا جسم نسمہ ہے، جو روح کی اطلاعات بتدریج مادی جسم تک پہنچاتا ہے۔ الشیخ عظیمی بابا جی فرماتے ہیں کہ لامحدود نور نے جب گراف یا لکیروں، شعاؤں یا لہروں کی شکل اختیار کر لی تو وہ محدود ہو گئیں۔ نسمہ ان بنیادی لہروں کا نام ہے جو وجود کی ابتدا کرتی ہیں۔ ان لہروں کے عکس کو اورا کہا جاتا ہے۔ روحانی قانون یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اندر دیکھتا ہے، یعنی ہر آدمی کے اندر آئینہ نصب ہے۔ جب کوئی فرد دوسرے کو دیکھتا ہے تو دراصل آئینے میں عکس پڑتا ہے اور ہم اس عکس کو دیکھتے ہیں، یعنی ہمارا مادی وجود نہیں دیکھتا بلکہ نسمہ دیکھتا ہے، اور ہم نسمہ کے دیکھنے کو دیکھتے ہیں یا دیکھ رہے ہیں۔ جب راہ سلوک کا مسافر اپنے مرشد کی ہمت، نسبت اور اجازت سے تصور شیخ کا عمل مکمل کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کرتا ہے تو اس کا نسمہ نبوت کے انوارات سے چارج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لقب رحمت للعالمین کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ کی ذات بابرکات پر اللہ کی قدرت و انوارات غالب ہیں۔ جب ہم کسی سے متاثر ہوتے ہیں تو اس کا مادی وجود اپنی جگہ موجود رہتا ہے، البتہ متاثر کرنے والی شے کا نسمہ ہمارے اندر سرایت کر جاتا ہے اور ہمارے جسمانی نظام اور حواس پر اثر انداز ہوتا ہے اور تبدیلیوں کا موجب بنتا ہے۔ نسمہ کے اس علم کو سمجھنے کا نام ہی روحانیت ہے۔ نسمہ یا کرنٹ ایک ہی بات ہے۔ کلندر شعور یہ بتاتا ہے کہ جب ایک آدمی اپنے اندر دور کرنے والے کرنٹ یعنی نسمہ سے واقف ہو جاتا ہے تو کائناتی تخلیقی فارمولوں کے تحت اپنے اندر ہر قسم کی غیر مرئی صلاحیتوں کو اپنے ارادے اور اختیار سے متحرک کر سکتا ہے۔ نسمہ کے جسم میں 7 رنگوں کی روشنیوں سے مل کر بننے والے رنگوں کے کروڑہا شیڈز ہوتے ہیں، اور ان کی مقداریں بھی معین ہیں۔ یہ مقداریں کبھی یکساں نہیں ہوتی، بلکہ آدمی کے اعمال و اشغال، سوچ و تفکر، شکر اور ناشکری، خوشی اور غم و سکون اور پریشانی، عبادت اور ریاضت سے گھٹتی بڑھتی رہتی ہیں۔ جسمانی، روحانی اور ذہنی صلاحیتوں کے بیدار ہونے کے علاوہ بیماریاں بھی نسمہ کی روشنیوں کی معین کردہ مقداروں میں تبدیلی سے پیدا ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ اپنی عبادتوں اور ریاضتوں سے اپنے اندر روشنیوں کے ذخیرے کو بڑھا لیتے ہیں۔ روشنیاں وزن رکھتی ہیں، لہٰذا روشنیوں کی مقداروں کو توازن کے ساتھ قبول کرنے اور استعمال کرنے کے لیے مرشد یا روحانی استاد کی باقاعدہ شاگردی اختیار کرنا ضروری ہے۔ عہد قدیم سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ بعض مریدین یا عقیدت مند حضرات و خواتین
اپنے بزرگوں کے لباس۔ یاد رہے کہ انسان کے پہنے ہوئے لباس میں اس کی صفات کا عکس ہوتا ہے، یا ان بزرگوں کے زیر استعمال اشیاء، مثلاً عصا یا جائے نماز، ٹوپی یا تسبیح یا پین وغیرہ کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں تاکہ ان اشیاء میں موجود فیوز و برکات سے مستفیض ہوں، اور جو شے مرشد کی جانب سے مرید کو براہ راست یا بالواسطہ عطا کی گئی ہو اس کے کیا کہنے۔ تاریخ کے اوراق میں لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے ایک بار میدان جنگ میں نہایت مشکل وقت میں اپنے مرشد حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے اور بعض روایات کے مطابق مرشد کی جانب سے عطا کیے گئے جائے نماز پر 2 نفل ادا کر کے اس کے وسیلے سے بارگاہ ربوبیت میں فتح کی التجا کی تو اسے فتح نصیب ہوئی۔ جن دنوں حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بخارا جیسے خوبصورت شہر میں مقیم تھے، وہ شہر قحط کی لپیٹ میں آ گیا۔ شہر کے علماء سخت پریشانی کی حالت میں آپ کے پاس آئے اور دعا کی درخواست کی۔ شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے مسجد میں 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد اپنی کلاه سر سے اتاری، جو ان کو ان کے مرشد حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عطا کی تھی، اور بارگاہ ربوبیت میں التجا کی کہ اس کلاه کی برکت سے اہل بخارا کے لیے بارش برسا دیجیے۔ دعا ختم ہونے کے ساتھ ہی بجلی کی کڑک سنائی دی۔ ابھی لوگ مسجد سے نکلنے بھی نہ پائے تھے کہ تیز بارش شروع ہو گئی، اور یوں شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی عطا کردہ کلاه کی برکت سے زمین کی پیاس بجھ گئی۔ ان اشیاء کے اندر ان قدسی نفس حضرات کے نسمہ کی روشنیاں جذب ہو جاتی ہیں، اور جب ان اشیاء پر ذہن مرکوز کیا جاتا ہے تو ذہن پر ان کا تاثر قائم ہو جاتا ہے، اور ذہن میں یقین کا ایک پیٹرن بن جاتا ہے۔ دین و دنیا کے ہر کام میں یقین کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔